مارکہ احد بپا ہے، ایک عجیب واقعہ ہے۔ لاشیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی اکٹھی ہو رہی ہیں، اور ایک لاش ایسی ہے صحابہ جب پہنچتے ہیں تو اس کے سر سے پانی کے قطرے گرتے ہوئے جیسے ابھی کسی نے غسل کیا ہوتا ہے۔ لاش سے پانی کے تازہ قطرے گر رہے ہیں۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ یہاں لاشوں میں ایک لاش ہے جس کے سر سے پانی کے تازہ قطرے گر رہے ہیں۔ پوچھا کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ حنظلہ ہے، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا اس کے گھر سے پتہ کرو جب میدان جہاد میں آیا تھا تو کیا کیفیت تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہم مسلمان ہیں کہ حضور کے دین کے لیے چھوٹی سی قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ فرمایا مدینے سے معلوم کیا گیا ان کی بیوی جمیلہ بنت ابی، جمیلہ بنت ابی عبداللہ بن ابی کی بہن تھی، عبداللہ بن ابی کی سگی بہن، بھائی رئیس المنافقین اور خامن احد کے میدان میں شہید ہے۔ پوچھا کس حال میں گیا تھا وہ حنظلہ گھر سے؟ کہا شادی ہوئی تھی اور سہاگ رات تھی، شب عروسی تھی، اور خبر ملی کہ مسلمان احد کے میدان میں مشکل میں آ گئے ہیں، اور ہم آغوش تھا۔ شادی تو شادی ہوتی ہے، ہم آغوش تھا، بیوی سے پہلی رات کی ملاقات ہے، کانوں میں آواز پڑی احد کا میدان پکار رہا ہے۔ کہا غسل کروں تو تاخیر ہو جائے گی، نہ کروں تو اس حال میں جاؤں تو کیا بنے گا؟ دل نے فیصلہ کیا جا محمد الرسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہ غسل کے معاملے اللہ پہ چھوڑ دے۔ جب میدان احد میں پہنچے تلوار چلاتے رہے، لڑتے رہے، شہید ہوئے، اور جب وہ لاش کے پاس صحابہ پہنچے تو لاشیں سے پانی کے تازہ قطرے گر رہے تھے۔ پوچھا اللہ کے رسول سے یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یہ اپنے گھر سے حالت جنابت میں چلا تھا، غسل فرض تھا، اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ 3 لوٹے پانی ڈال لو۔ فرمایا حضور کی آواز آ گئی ہے، میرا محبوب تلواروں کے سائے میں ہو اور میں بیوی کی آغوش میں لیٹا رہوں، یہ میرا ایمان گوارا نہیں کرتا۔ فرمایا میرے صحابہ یہ غسل نہیں کر سکا تھا، اس شہید کو آسمان کے ملائکہ نے غسل دیا ہے اور وہ پانی کے قطرے گر رہے ہیں۔ غسیل ملائکہ ان کو کہا جاتا ہے۔ ہاں، جب صحابہ ان سے پوچھنے گئے ان کی اہلیہ جمیلہ بنت ابی سے، انہوں نے کہا کہ جب میرے بستر سے اٹھ کے گیا حنظلہ تو میں نے حالت نیند میں جب سوئی تو مجھے نیند آئی تو میں نے خواب دیکھا، آسمان ہے، کھڑکی کھلی ہے، اور زمین سے آسمان کی طرف جنت کا دروازہ ہے جو کھولا گیا ہے، اور حنظلہ کے لیے وہ کھڑکی کھلی ہے، اور جب حنظلہ اس جنت میں داخل ہوا اور دروازہ بند ہو گیا۔ میرے بھائیو تم تو اب شہید کی خبر لائے ہو، مجھے تو پہلے بھی بتا دیا گیا تھا کہ تیرا میاں جنت کی کھڑکی داخل ہو گیا ہے۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس صحابی کی بات کروں؟ صحابی رسول ہے، جب اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہے جو مجھ پہ آج اپنی جان نچھاور کرے، جھپٹ کے آئے دشمنوں کی صفیں چیرتے ہوئے حضور کے سامنے سینہ کھڑک تان کے کھڑے ہو گئے، لڑتے رہے یہاں تک کہ شہادت زخموں سے جسم چور ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں شہداء جو زخمی لوگ تھے ان کو پانی پلانے کے لیے مشکیزہ لے کے جب احد کے میدان میں گئی نا تو ایک صحابی، ایک زخمی، ایک سپاہی کے پاس پہنچی تو وہ کرا رہا تھا، دیکھا تو زیاد ہے۔ میں نے پوچھا کیا کہتے ہو؟ کہا آخری تمنا ہے میرے آقا کو میرا پیغام دے دو اور انہیں کہنا آپ کا غلام آخری لمحے آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں پلٹ کے حضور کے پاس آئی، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا غلام نزع کی کیفیت میں ہے، زخموں سے چور ہے، ہل نہیں سکتا۔ حضور تشریف لے گئے،
گھسٹ کے اپنے چہرہ حضور کے قدموں میں رکھا اور فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اے آقا میرا گوار ہے نا، میں اسلام پہ خوش ہو گیا، رضیت باللہ ربا، میں نے رب کو اپنا رب منا لیا، وبالاسلام دینا، اور دین کو میں نے اپنا، اسلام کو میں نے اپنا دین منتخب کیا، وبمحمد النبیہ، اے آقا میرا گوار ہے نا، ہم نے آپ کو نبی مان لیا۔ اور آخری الفاظ کہہ کے حضور کے قدموں میں حضرت زیاد بن سکت نے جان آفری کے حوالے کر دی۔ حضور ان کو بھی یاد کرتے تھے۔ یہ احد کا میدان سے صرف مردوں کا میدان نہیں تھا، بلکہ خواتین کا بھی میں یہاں تذکرہ کروں گا۔ آج ہماری عورتیں تو، ہمارا تو معاملہ اور ماجرا خواتین کے ساتھ ایسے ہے کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں اسلام صرف مردوں کا ہے، عورتوں کو ہم نے بالکل اسلام سے محروم رکھا ہوا ہے، کوئی ان کے پاس سیکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ پھر اپنا شوق ٹی وی ڈراموں سے پورا کرتی ہے۔ حالانکہ عورتوں کا بھی حق ہے جس طرح مردوں کا حق ہے کہ وہ دین سیکھے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ یہاں ایک بڑا عجیب واقعہ ہے، یہ بھی احد کے میدان کا۔ صحابیات بھی میدان جنگ میں صحابہ کے ساتھ جاتی تھی۔ آج یہ بھی ماجرا ہے کہ عورت شادی پہ جا سکتی ہے، بازار میں جا سکتی ہے، لیکن کسی دینی پروگرام میں جانا ہونا تو فوراً ہماری غیرت آڑے آ جاتی ہے، یہ ساڑیاں عورتیں نہیں جانیاں جی۔ شیطان بڑے حربے استعمال کرتا ہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اس نیک بندی کی قبر کو نور سے بھر دے۔ یہ شروع کے اندر جب میدان غزوہ احد میں، میدان احد میں شروع میں یہ زخمیوں کو مرہم پٹی کرتی تھی، پانی پلاتی تھی، کسی زخمی کو ضرورت ہوتی پہنچتی۔ جب دیکھا نا کہ خالد بن ولید نے پلٹ کے حملہ کیا اور صحابہ کی لاشیں گر رہی ہیں اور حضور بھی دشمن کے نرغے میں ہیں، اس اللہ کی بندی نے مشکیزہ اور پٹی چھوڑی اور تلوار اٹھا لی۔ عورت ہے، تلوار اٹھا لی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور اس تلوار سے پھر اس طرح دشمنوں کا مقابلہ کیا جیسے مرد صحابہ اکرام کر رہے تھے، اور دیوانہ وار آگے بڑھ رہی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بچانے کے لیے آپ آگے بڑھتی جا۔ دشمن نے حملہ کیا، آپ کا بازو کٹ گیا، بازو کو سائڈ پہ پھینکا، تلوار دوسرے ہاتھ میں پکڑ لی اور اس بہادری سے لڑی کہ اللہ کے رسول اور صحابہ فرماتے ہیں احد کے میدان میں ہم جدھر بھی دیکھتے تھے ہمیں ام عمارہ ام عمارہ ام عمارہ ہی نظر آتی۔